بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1930 کے بمبئی کے اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی کہ معروف گلوکارہ گوہر جان انتقال کر گئی ہیں۔ ان کا انتقال ایک چھوٹے سے گھر میں ہوا جس کے کچن میں راشن بھی پورا نہیں تھا۔ یہ گوہر جان کون تھی، اس کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی۔ مایا دیوی پر بات ہوگی، ایک ایسی اداکارہ جو پاکستان بننے سے پہلے کچھ فلموں میں ہیروئن آئی تھی اور لاہور کے اسٹوڈیو کے قریب ایک بستی میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا۔ اور دیویکا رانی جس نے سب سے پہلے دلیپ کمار کو متعارف کرایا تھا، دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ ایک عام لڑکی کی طرح ایک اداکار کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تفصیلی بات ہوگی بعد میں۔ میں محمد زبیر ہوں اور میرا یہ چینل ہے جھوک تماشا۔ سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، سبسکرائب کر لیا کریں پروگرام کو۔ گوہر جان ایک ایسی گلوکارہ جس نے راجاؤں مہاراجاؤں کی محفلوں میں گا کر بڑے بڑے لوگ ان کو دعوت دیتے تھے اور ان پر زیورات نچھاور کیا کرتے تھے، اور یہ اپنے ہر فنکشن کے لیے، اس کو جس فنکشن پہ بھی بلایا جاتا تھا اس کے لیے یہ نئے زیورات کا تقاضا کرتی تھی۔ جس راجا نے بھی ان کو دعوت دی اپنے فنکشن کے لیے، ان کو کہتی تھیں کہ مجھے نئے زیورات چاہیے، میں وہ پہن کر آؤں گی، اور ان کی یہ خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ ایک دور پرے کے راجا نے ان کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا، تو انہوں نے کہا کہ میرے سازندے بھی ہیں، میرے باورچی بھی ہیں، میرے اور دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، اگر آپ پوری ٹرین بک کریں گے تو پھر میں آؤں گی۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کے لیے پوری ٹرین بک کی گئی اور یہ وہاں پہنچی۔ انڈین گرام فون کمپنی نے ان سے رابطہ کیا، جو کالے رنگ کے ریکارڈ بناتی تھیں، چھوٹا سا تھالی کی طرح ہوتا تھا۔ اس کمپنی نے ان سے رابطہ کیا گانے کی ریکارڈنگ کے لیے۔ انہوں نے جو معاوضہ لیا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ اس دور میں جب سونا شاید 20 یا 30 روپے تولہ تھا، گوہر جان نے اس ریکارڈ کا معاوضہ لیا 3000 روپے، اور انہوں نے بے انتہا دولت اکٹھی کر لی۔ گوہر جان کے والد اور دادا انگریز تھے، ماں ہندو تھیں۔ پیدائش کے وقت نام انجلا رکھا گیا تھا۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی اور ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا، گویا یہ بھی بعد میں مسلمان کہلائیں۔ ان کے عقائد کیا تھے، عبادات کیا تھیں، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کسی کو بھی۔ لیکن گوہر جان اپنے دور کی ایک ایسی گانے والی تھی جو تھوڑا بہت ساتھ رقص بھی کیا کرتی تھی۔ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کی آواز میں نہ جانے کیا بات تھی کہ دنیا اس پہ مرتی تھی۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی اور بڑے بڑے لوگ اس سے بات کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد گوہر جان نے ایک رئیس سے شادی کر لی، وہ پٹھان تھا۔ اس رئیس نے، اس آدمی نے بحیثیت شوہر گوہر جان کو ناکوں چنے چبوا دیے، اس پر پابندی رکھتا تھا اور اس کو گانے سے منع کرتا تھا، جس پر گوہر جان عدالت چلی گئی کہ مجھے اس شخص سے نجات دلائی جائے۔ وہ شخص بھی گویا بہت زیادہ چالاک تھا، اس نے بھی اس مقدمے کو اتنا طول دیا کہ گوہر جان کے تمام دولت کورٹ کچہری کی نظر ہوتی چلی گئی۔ وکیل نئے نئے طریقوں سے کیس کو پھیلاتے چلے گئے، لمبا کرتے چلے گئے، اور اس کی دولت ختم ہوتے ہوتے یہ حال ہو گیا کہ گوہر جان کے پاس اب کھانے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ اوپر سے بیماریوں نے بھی گھیر لیا تھا، اور گوہر جان کے چاہنے والے آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور یوں گوہر جان گمنامیوں کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ پھر کافی عرصے کے بعد
اس کے مرنے کے 3-4 دن بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ گوہر جان دنیا سے جا چکی ہے، اور گوہر جان کا انتقال ہوا تھا 1930 میں۔ دیویکا رانی ایک ایسا نام کہ جس کے کریڈٹ پر انڈیا میں پہلا ایسا اسٹوڈیو ہے جس میں جدید قسم کا سامان اس دور کے لحاظ سے رکھا گیا تھا۔ ایڈیٹنگ کے لیے نئی نئی مشینیں رکھی گئی تھیں، باقاعدہ ہر کام کے لیے اپنا کمرہ، اپنا آفس بنایا گیا تھا۔ بمبئی ٹاکیز وہ اسٹوڈیو تھا انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ اسٹوڈیو تعمیر کیا۔ ان کے شوہر تھے ہمانشو رائے، جو خود بھی فلم پروڈیوسر تھے، ہیرو بھی تھے، اور دیویکا رانی نے بھی اپنے فن کی ابتدا کی تھی ہمانشو رائے کی فلم کرما میں ہیروئن کاسٹ ہو کر۔ اچھا، ذرا دیکھو تو۔ دیویکا رانی نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی تھی، فلم میکنگ کی اور ڈانس کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے محض پرائمری تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بمبئی میں دونوں میاں بیوی نے یہاں فلموں کا آغاز کیا۔ پہلی فلم تھی جوانی کی ہوا، جس میں دیویکا رانی نے کافی بولڈ سین کیے، اس زمانے کے لحاظ سے تنقید بھی ہوئی اور فلم دیکھی بھی گئی، اور جب تھوڑے سے قابل اعتراض سینز کے ساتھ اگر کوئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو اس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا صرف بالغوں کے لیے، تو ایسے فلم پر لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ فلم میں کوئی خاص سٹوری نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ ایسے سین تھے جو اس زمانے میں لوگوں کے لیے نئے تھے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیویکا رانی ایک آزاد خیال اداکارہ تھیں، نئے نئے فیشن، نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں اور گھومنا پھرنا ان کو بہت پسند تھا۔ پھر ایک نئے اداکار اسکرین پر آئے، ان کا نام تھا نجم الحسن۔ کافی فلموں میں کام کیا تھا۔ ہمانشو رائے نے نجم الحسن کو 2 فلموں کے لیے ان کو بک کیا، قسمت اور اچھوت کنہیا۔ اچھوت کنہیا کا مطلب ہے ناپاک عورت۔ دیویکا رانی کو نجم الحسن سے محبت ہو گئی اور وہ ان سے چوری چھپے ملنے لگیں، شوہر سے چھپ کر۔ پھر ایک دن نہ جانے ان کے دل میں کیا سمائی نجم الحسن کے اور دیویکا رانی کے، کہ یہ عام لوگوں کی طرح ایک بریف کیس یا ایک اٹیچی کیس لے کر بھاگ گئے۔ ہمانشو رائے نے کافی تلاش کیا، ان کو ڈھونڈا، تو یہ ان کو کسی چھوٹے سے شہر کے ایک ہوٹل میں مل گئے۔ ہمانشو رائے تو دیویکا رانی کو واپس لے آئے، لیکن نجم الحسن کی قسمت پھوٹ گئی اور ان کو ان دونوں فلموں سے نکال دیا گیا جس میں یہ دیویکا رانی کے ساتھ ہیرو آ سکتے تھے، اور اس کے بعد نجم الحسن لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے فلم انڈسٹری میں غائب ہو گئے اور پاکستان چلے آئے۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ فلموں میں کام کیا۔ اگر آپ فلم دیکھیں ہیر رانجھا تو اس میں آپ کو ہیر کے باپ کے رول میں نظر آئیں گے نجم الحسن، اپنے زمانے کے کافی خوبصورت اور قداور ہیرو تھے۔ مایا دیوی کی بات کرتے ہیں۔ انڈین فلموں سے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا 1940 میں، اور پھر 1941 میں 2 فلموں میں یہ ہیروئن آئیں۔ آخر تمہارا ادیش کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ اچھا، ہمیں بھی بتا۔ پہلے یہ بتا کہ تم ماں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ پہلی فلم تھی ان کی ہاری، اور اس کے بعد کچھ اور فلموں میں کام کیا، اور 1948 کے بعد یہ پاکستان چلی آئیں۔ فلموں کے نغمہ نگار شاعر تنویر نقوی سے شادی کر لی تھی۔ تنویر نقوی بھی پاکستان آ گئے تھے۔ یہ شادی زیادہ عرصے نہ چل سکی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ مایا دیوی پاکستان چلی آئیں، یہاں انہوں نے 1949 میں ایک فلم میں سپورٹ کریکٹر کیا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ فلمی دنیا پر اپنا رنگ جماتی گئیں۔ جو ہی عمر بڑی ہوتی گئی تو یہ کریکٹر رول میں آنے لگی ماں کے روپ میں۔ یہ کافی لڑاکا کردار کیا کرتی تھیں اور جملے چبا چبا کر بولتی تھی۔ فلم بھرے آ میلا، ملنگی اور عزت، مٹی دیاں مورتاں،
بہت ساری فلمیں 53 فلموں میں انہوں نے کام کیا، آپ کو نظر آئیں گی یہ مایا دیوی، لیکن ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے لاہور میں ایک علاقہ تھا جس کو بستی کہتے تھے، اس بستی میں انہوں نے کرائے کا گھر لے لیا اور اکیلی رہنے لگی۔ 2 کمروں کا یہ مکان تھا، اس میں یہ اکیلی رہتی تھیں، کردار کے لیے باہر جاتی تھیں، اپنے کچن وغیرہ کا انہوں نے اپنا انتظام خود سنبھالا ہوا تھا۔ تنویر نقوی کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور گھر میں یہ اکیلی رہتی تھی۔ پھر پشاور سے ایک نوجوان آیا جو اداکار بننا چاہتا تھا، اس کو رہنے کے لیے جگہ درکار تھی۔ اس نوجوان نے مایا دیوی سے بات کی، مایا دیوی نے اس کو کمرہ دے دیا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان، وہ خود لکھتا ہے اپنے خط میں جو اس نے علی سفیان آفاقی کو لکھا تھا، اس نے لکھا کہ مایا دیوی بہت شفیق تھیں، مجھے ماں کی طرح چاہتی تھیں۔ پھر ایک دن میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ سخت بخار تھا مجھے، اور مایا دیوی نے جانا تھا شوٹنگ کے لیے، ان کو گاڑی لینے کے لیے آئی تو مایا دیوی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میں آج شوٹنگ پر نہیں آؤں گی۔ اور ساری رات وہ میرے ماتھے پر گیلے پانی کی پٹیاں رکھتی رہیں اور مجھے میری ٹھیک ٹھاک خدمت کی، جس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے۔ اور یوں مایا دیوی کا وہ چہرہ جو ایک ماں کا چہرہ تھا، ایک اچھی عورت کا چہرہ تھا، وہ کبھی لوگوں کے سامنے نہ آ سکا، وہ صرف اداکارہ کے طور پر ہی لوگوں کے سامنے آتی رہی۔ پھر مایا دیوی کا انتقال ہو گیا گمنامی کی حالت میں 1967 میں۔ یہ تھا بر صغیر کی 3 نامور ہستیوں کا احوال۔ مایا دیوی ہو، دیویکا رانی ہو یا ہو گوہر جان، کہاں ہیں ان کے نام و نشانات؟ اپنے دور میں لوگ ان کے دیوانے تھے، ایک آٹوگراف کے لیے ان کے پیچھے کتوں کی طرح پھرتے تھے، ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، رہے نام میرے پروردگار کا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔